دنیائے قدیم کا عظیم فاتح سکندر اعظم مقدونیہ کے دارالخلافہ پیلا میں 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ بادشاہ فلپ دوم صحیح معنوں میں غیر معمولی قابلیت اور بصیرت کا حامل انسان تھا۔ فلپ نے مقدونیہ کی فوج میں توسیع اور تنظیم پیدا کی اور اسے ایک اعلیٰ درجہ کی جنگجو طاقت میں تبدیل کر دیا۔ اس طاقت کو اس نے پہلی بار یونان کے شمالی حصوں کو فتح کرنے میں استعمال کیا۔ پھر وہ جنوب کی طرف بڑھا اور یونان کے بیشتر حصہ پر قابض ہو گیا۔ بعد ازاں فلپ نے یونانی شہری ریاستوں کی ایک انجمن تشکیل دی جس کا وہ سربراہ تھا۔ وہ یونان کے مشرق میں وسیع و عریض ایرانی سلطنت پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ 336 قبل مسیح میں جب اس شورش کا آغاز ہوا، فقط 46 برس کی عمر میں فلپ کو قتل کر دیا گیا۔ باپ کی موت کے وقت سکندر کی عمر 20 برس تھی، تاہم وہ کسی دشواری کے بغیر اس کی جگہ تخت اقتدار پر براجمان ہوا۔ فلپ نے اپنے بیٹے کی جانشینی کے لیے راہیں ہموار کر دی تھی اور نوجوان سکندر کو اعلیٰ عسکری تربیت سے لیس کیا تھا۔ اس کی ذہنی تربیت کا بھی فلپ نے خاطر خواہ اہتمام کیا تھا۔ عظیم عالم ارسطو کو اس کا اتالیق مقرر کیا گیا تھا، جو دنیائے ایک قدیم کا سب سے عظیم سائنسدان اور فلسفی تھا۔ یونان اور شمالی علاقہ جات میں جنہیں فلپ نے فتح کیا تھا، لوگوں نے فلپ کی موت کو اس زبردستی کا چوغا سر سے اتار پھینکنے کا ایک بہترین موقع جانا۔ تاہم تخت نشین ہونے کے 2 برس بعد ہی سکندر نے دونوں علاقوں کو پھر سے فتح کر لیا۔ بعد ازاں وہ ایران کی جانب بڑھا۔ 200 سالوں سے ایرانیوں نے ایک وسیع علاقے پر جو بحیرہ روم سے ہندوستان تک محیط تھا، ایک عظیم سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ اگرچہ ایرانی سلطنت کو اب ماضی جیسا عروج حاصل نہیں رہا تھا، لیکن یہ ہنوز ناقابل تسخیر حریف تھا دنیا کی وسیع ترین، طاقتور ترین اور کامیاب ترین سلطنت۔ 334 قبل مسیح میں سکندر ایران پر حملہ آور ہوا۔ اسے اپنی فوج کا کچھ حصہ مقدونیہ میں انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے چھوڑنا پڑا، جس کے بعد صرف 35,000 فوجیوں کا دستہ اس کے پاس باقی بچا، جس کے ساتھ وہ ایران پر حملہ آور ہوا۔ ایرانی فوجیوں کے مقابلے میں یہ نہایت کم فوج تھی۔ اس کمی کے باوجود سکندر ایرانی فوج کو پے در پے شکست دیتا چلا گیا۔ اس کی کامیابی کی 3 وجوہات تھیں۔ اول، فلپ کی تیار کردہ فوج ایرانی فوجیوں سے کہیں زیادہ تربیت یافتہ اور منظم تھی۔ دوم، سکندر ایک غیر معمولی اہلیت کا سالار تھا۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا جنگجو تھا۔ سوئم اس کی ذاتی شجاعت مندی نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ وہ پچھلی صفوں سے ہر مرحلے پر اپنی فوجوں کی رہنمائی کرتا، لیکن اپنے خاص سواروں کے رسالہ کی قیادت وہ خود ہی کرتا۔ ایک خطرناک اقدام ہوتا جس میں وہ کئی مرتبہ زخمی بھی ہوا، لیکن اس کے رسالے کو حوصلہ رہتا کہ اس نقصان میں وہ اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ کبھی ان سے ایسا خطرہ مول لینے کو نہیں کہتا تھا جس سے وہ خود نہ گزر سکتا ہوں۔ اس اخلاقی مثال کا اثر بے پایاں تھا۔ سکندر اپنے سالاروں کے ساتھ پہلے ایشیا کوچک میں داخل ہوا اور وہاں موجود ایرانی فوجوں کو شکست فاش دی۔ پھر وہ شمالی شام کی طرف بڑھا، وہاں اسس کے مقام پر اس نے بھاری ایرانی فوجی جمعیت کو مات دی۔ وہ مزید آگے جنوب کی طرف گیا، جہاں 7 ماہ کے دورانیے کے ایک دشوار محاصرے کے بعد اس نے موجودہ لبنان کے علاقے میں ٹائر نامی فونیشین قوم کے شہر کو فتح کیا۔ اس محاصرے کے دوران اسے شاہ ایران کی طرف سے ایک پیغام موصول ہوا کہ وہ اپنی آدھی سلطنت کے بدلے اس سے امن معاہدہ کرنے کو آمادہ تھا۔ سکندر کے ایک سپہ سالار پارمینیو کو یہ پیشکش قابل قبول معلوم ہوئی۔ اس نے کہا، اگر میں سکندر ہوتا تو یہ پیشکش قبول کر لیتا۔ سکندر نے جواب دیا، ہاں میں بھی قبول کر لیتا اگر میں پارمینیو ہوتا۔ ٹائر کی فتح کے بعد سکندر نے جنوب کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد غازہ پر قبضہ کیا۔ مصر پر کسی حملے کے بغیر ہی اسے فتح حاصل ہوئی۔ تب اپنے دستوں کو آرام دینے کے لیے وہ کچھ دیر مصر میں ٹھہرا۔ وہ صرف 24 برس کا تھا جب اس نے فرعون کا تاج پہنا اور خود کو ایک دیوتا قرار دیا۔
وہ اپنی فوجوں کے ساتھ ایشیا واپس آیا۔ آربیلا کی فیصلہ کن جنگ میں اس نے ایرانی فوج کو مکمل طور پر اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس فتح کے بعد وہ بابل کی طرف بڑھا اور ایرانی اہم شہروں سوسا اور پرسی پولیس سے گزرا۔ ایرانی بادشاہ ڈارلیس سوئم کو اس کے اپنے افسروں نے قتل کر دیا تاکہ یہ سکندر کے سامنے ہتھیار پھینک کر اپنی جان نہ بچا لے۔ تاہم سکندر نے ڈارلیس کے جانشین کو شکست دے کر مار ڈالا۔ 3 سالوں پر محیط اس جنگ میں اس نے تمام مشرقی ایران پر قبضہ کیا اور وسطی ایشیا میں داخل ہو گیا۔ تمام ایرانی سلطنت کو اپنا موتی بنا کر سکندر اپنے آبائی وطن لوٹ سکتا اور اپنی سلطنت کو منظم کر سکتا تھا، لیکن اس کی دنیا فتح کرنے کی حرص آسودہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے افغانستان کی طرف پیش قدمی جاری رکھی، وہاں سے وہ کو ہندوکش کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا۔ مغربی ہندوستان میں اس نے متعدد فتوحات حاصل کیں۔ وہ آگے مشرقی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سپاہی مسلسل کشت و خون سے تھک چکے تھے۔ انہوں نے مزید پیش قدمی سے انکار کر دیا، سکندر کو واپس لوٹنا پڑا۔ ایران واپس آ کر سکندر نے اگلا 1 برس اپنی سلطنت اور فوج کی تنظیم میں صرف کیا۔ یہ ایک بڑی تنظیم نو تھی۔ سکندر کو یقین تھا کہ یونانی تمدن ہی صحیح معنوں میں حقیقی تہذیب تھی، یہی تمام یونانی دنیا کا نقطہ نظر تھا، حتیٰ کہ ارسطو کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ تمام ایرانی فوجیوں کو مکمل شکست دے چکا تھا، سکندر کو احساس ہوا کہ ایرانی کسی طور پر وحشی قوم نہیں تھے، بلکہ انفرادی طور پر بہت ذہین، قابل اور لائق احترام تھے۔ اس نے ایرانیوں کی بڑی تعداد کو اپنی فوج میں بھرتی کیا۔ اس نے مشرق اور مغرب کی شادی کے عنوان سے ایک شاندار تقریب کا اہتمام بھی کیا، جس میں مقدونیہ کے ہزاروں فوجیوں کی ایشیائی عورتوں سے باضابطہ شادیاں کروائی گئیں۔ اس کی اپنی ایک ایشیائی شہزادی سے شادی ہو چکی تھی، لیکن اس نے ڈارلیس کی بیٹی سے بھی شادی کی۔ سکندر کا عرب اور ایرانی سلطنت کے شمالی علاقوں پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا، وہ ہندوستان پر بھی چڑھائی کرنا چاہتا تھا۔ 323 قبل مسیح میں جون کے اوائل میں بابل میں سکندر اچانک بیمار ہو گیا اور صرف 10 روز بعد دنیا فانی سے کوچ کر گیا، تب اس کی عمر فقط 33 برس تھی۔ سکندر نے اپنا جانشین کسی کو منتخب نہیں کیا تھا۔ اس کی موت کے بعد اقتدار کی وجہ سے جنگ و جدل شروع ہو گیا۔ اسی جنگ و جدل میں سکندر کی والدہ، بیویاں اور بچے سبھی قتل ہو گئے اور اس کی سلطنت اس کے سپہ سالاروں میں تقسیم ہو گئی۔ اپنی حیات میں سکندر نے 20 سے زیادہ شہروں کی بنیادیں استوار کی۔ ان میں انتہائی اہم مصر میں سکندریہ کا شہر ہے، جو جلد ہی دنیا کے ممتاز شہروں کی صف میں شمار ہونے لگا اور علم و تہذیب کا گہوارہ بن گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے شہر ہرات اور قندھار بھی اہم شہروں کی فہرست میں مقام پا گئے۔